دیکھتی ہے وہی جوان پھر موجود ہے، اور سارے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، سارے لوگ حرم شریف سے خالی حرم شریف ہو چکا ہے، سوائے ابو ذر غفاری سرکار کے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سرکار نے فرمایا ہے جوان کیا مقصد ہے اور کہاں کا ارادہ کرتے ہو؟ حضور میں جس غرض کے لیے آیا تھا میری غرض پوری نہیں ہوئی، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اندھیرا چھا گیا ہے، اکیلا رہنا یہاں کی سواری کا باعث ہوتا ہے، اگر چاہیں تو میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، رات کا وہاں پر آپ ٹھہریں، سکون کریں، صبح یہاں پر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سرکار اس حضرت ابو ذر غفاری سرکار کو فرما رہے ہیں میرے پیچھے رہنا ہے، میرے مد مقابل سفر نہیں کرنا۔ پہلا دن تھا، لوگ نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور میرا پیچھا کر رہے تھے اور میری طرف وہ پوری کامل توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ تھے۔ اگر انہیں خبر ہو گئی، انہیں معلوم ہو گیا اور انہیں خبر پہنچ گئی کہ یہ اس کو اپنے مذہب کے اندر لانا چاہ رہا ہے یا اپنے طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، تو میرے لیے بھی دشواری ہوگی، آپ کے لیے بھی دشواری ہوگی۔ پہلے دن بھی آپ لے گئے، لوٹ آئے شام کو، پھر دوسرے دن لے گئے، شام کو لوٹ آئے، پھر تیسرے دن لے گئے، پھر شام کو لوٹ آئے۔ جب چوتھے دن کی باری آئی تو حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا سرکار نے تربیت مکمل طور پر ایسی فرمائی کہ پوچھا، کلام کیا، اور وہ ابھی شہر میں ایمان تو نہ تھے مگر ان کی تربیت میں، ان کی عادت مبارکہ میں اور ان کے دل کے اندر یہ بات ٹھکی کر رہی تھی کہ یہ کیسے اعلیٰ ظرف کا یہ مالک ہے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر